نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس سامنے آنے کے بعد بڑی تعداد میں ملزمان احتساب عدالتوں سے ریلیف کے لیے رجوع کر رہے ہیں. مختلف درخواستوں میں ملزمان کا موقف ہے کہ ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد متعلقہ کیسز میں نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے, اس لیے ریفرنسز خارج کر دیے جائیں. آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں لنجی ریفرنس کی سماعت کے دوران بھی ریفرنس میں نامزد شریک ملزمان نے ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر اپنے خلاف ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کی, مگر نیب پروسیکیوٹر نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ کابینہ کے فیصلوں کو نیب سے جو استثنا دیا گیا ہے اس کا اطلاق 6 اکتوبر 2021 کے بعد ہوگا. یعنی نیب کے مطابق 6 اکتوبر کے بعد کے کابینہ فیصلوں کو ہی ترمیمی آرڈیننس کی روح سے استثنا حاصل ہوگا. احتساب عدالت نے اس معاملے پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. اہم بات یہ ہے کہ ریفرنس کے مرکزی ملزمان شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے نئے نیب آرڈیننس کی بنیاد پر ریلیف لینے کی درخواست نہیں کی ہے. تاہم نیب کے حالیہ موقف کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے لیے گئے کابینہ فیصلوں سے متعلق نیب کیسز کا کیا بنے گا. وہ کیسز جو ابھی زیر سماعت ہیں, گزشتہ حکومتوں کے ہیں, ان پر فیصلہ ہونا باقی ہے, ان کا مستقبل کیا ہوگا. اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق موجود ہے. عمران شفیق صاحب بہت شکریہ. آپ نے سنا نیب پروسیکیوٹر کا موقف کہ درست ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے کے کیسز میں ریلیف نہیں ملے گا, بعد میں ملے گا. دیکھیے, یہ اس طرح کا جو دلیل دینا ہے میرے خیال میں یہ قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ قانون بنیادی طور پر اپنے لحاظ سے بالکل واضح ہے. اس قانون میں کہیں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا پروسپیکٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم آرڈیننسز میں یہ سوال چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق قانون کا وہ موجودہ جو حالیہ کیسز چل رہے ہیں ان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ سوال پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ اس کا پہلے والے کیسوں پر ہوگا یا دوسرے والوں پر نہیں ہوگا. لیکن یہ قانون ہے, اس میں ایسا کوئی بھام نہیں ہے. اس آرڈیننس میں ایک اسپیسیفکلی پروویژن ڈالی گئی ہے جو دفعہ 4 اس کی سب سیکشن 3 ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپون دی کمنسمنٹ آف دس آرڈیننس, جو ہی یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اس کے بعد آگے کیا ہوگا, تمام آل پینڈنگ انکوائریز, انویسٹیگیشنز, ٹرائلز اور پروسیڈنگز شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ. یعنی وہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں, انکوائریاں ہیں, ٹرائل ہیں, وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. کہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ دی ڈپارٹمنٹس, دی اتھارٹیز اینڈ دا کورٹس کنسرنڈ. جو بھی کنسرن متعلقہ عدالتیں ہوں گی وہاں وہ کیس چلے جائیں گے. اس لیے اس قانون نے تو کوئی ایسا ابہام چھوڑا ہی نہیں. دفعہ 4 اس کے حوالے سے بالکل واضح ہے. اور خزانہ صاحب اس میں ایک دوسری اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پیدا ہوا کرتا ہے, جو اپلیکیشن یعنی اطلاق قانون کرنے والی پروویژن ہیں, یہ بنیادی طور پر قانون میں یہ سمجھی جاتی ہے پروسیجرل یعنی ضابطہ کار کی دفعات ہیں. اور ضابطہ کار کی جو دفعات ہوا کرتی ہیں, پروسیجرل جو دفعات ہوا کرتی ہیں, ان کے بارے میں ویسے بھی یہ ضابطہ یہ ہے کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ پہلے پینڈنگ جو کیسز ہیں ان پر بھی ہوا کرتا ہے, اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کا اطلاق جو ہے وہ ماضی میں جو دائر شدہ کیسز ہیں, جو پینڈنگ کیسز ہیں, جو چلے آ رہے ہیں, ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا. تو اس لیے میری نظر میں یہ دفعہ 4 جو ہے وہ بالکل واضح ہے. پچھلے قانون جو آیا تھا نیب کا آرڈیننس, اس میں اس طرح کی پروویژن نہیں تھی, ٹیکس کے بارے میں تھی. باقی جو دفعہ 6 میں جو ترمیم کی گئی تھی مس یوز آف اختیارات کے, ناجائز اختیارات کے استعمال کے بارے میں جو پروویژن تھی, اس کی حد تک وہ پروویژن نہیں تھی. تو اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو اس کا اطلاق ہے یا پروسپیکٹیو ہے, یعنی ماضی کے مقدمات میں ہے یا آنے والے مقدمات میں ہے. وہ ایک سوال تھا. لیکن آج جو یہ آرڈیننس ہے اس میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے, یہ ابہام دور کر دیا گیا ہے. قانون میں واضح طور پر یہ شخص موجود ہے. اس لیے اس طرح کا سوال اٹھانا کہ 6 اکتوبر کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا, میرا خیال ہے یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ قانون خود واضح ہے اور یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس آرگومنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نظر نہیں آتی. تو پھر آرڈیننس کے تحت جس کا ریلیف بنتا ہے اسے ملے گا کیسے؟ وہ عدالت سے رجوع کرے تو ریلیف مل سکتا ہے؟ خدرت صاحب, اس میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا ریلیف مل سکتا ہے, اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ خود اپلیکیشن دیں گے. میں اس سے ایک قدم آگے سوچ رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ, یعنی اگر یہ آرڈیننس ہے تو اس آرڈیننس نے کہہ دیا کہ جو ہی یہ قانون نافذ ہوگا اس کے فوراً بعد یہ سارے کیسز آٹومیٹیکلی شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ ہو جائیں گے, یعنی اپنی اپنی عدالتوں میں چلے جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کسی سائل کو, کسی ملزم
کو تو یہ درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے. یہ احتساب عدالتوں کو یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جہاں جہاں یہ کیسز پینڈنگ ہیں ان کو بذات خود یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اب کیا ہمارا دائرہ اختیار رہ گیا ہے ان کیسوں کو سننے کا. یہ خود اس چیز کا، کیونکہ ہر عدالت اپنی جورسڈکشن کو طے کرنے کی وہ خود پابند ہے. ہر جج اس بات کا پابند ہے کہ جو اس کے سامنے کیس پینڈنگ ہے اس کیس کو دیکھے کہ کیا وہ اس کو سننے کا اختیار رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا. اور یہ قانون اب اس طور پر بالکل واضح ہے کہ جو چیزیں اس قانون میں دے دی گئی ہیں عدالتیں اس کے بارے میں خود فیصلہ کریں. خود ایکیوز کو اور پروسیکیوشن کو یہ کہیں کہ ہاں بھئی بتائیں، ہمیں اسسٹ کریں کہ اب کیا اس کیس کو ہم سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، اور اس کے بغیر ان پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اس لیے اب ہر کیس کا جس پر یہ دفعات لاگو ہوتی ہیں یہ عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے جو انصاف دینے کے لیے جو پابند ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ اس کو اختیار سماعت ان کیسوں میں حاصل ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کسی کی درخواست کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور نیب کو بھی اب ان چیزوں کو طے کر لینا چاہیے کہ جو اگر وہ نیب اس آرڈیننس کو مانتا ہے اور اس آرڈیننس کو تسلیم کرتا ہے، اور یقیناً یہ تسلیم کرے گا کیونکہ نیب تو اس آرڈیننس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. چیئرمین نیب تو اس آرڈیننس کے تحت ہی جو ہے وہ اپنی مدت آگے جاری رکھ سکیں گے. تو اگر یہ آرڈیننس ہے فی الواقع اور نیب کا وجود اس آرڈیننس کے تحت برقرار ہے تو پھر نیب کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ اب ہم ان کیسز کی جو اس آرڈیننس کے ذریعے آگے ہیں اب ہم ان کیسز کی مخالفت نہیں کریں گے اور از خود ان کیسز کو، بلکہ یہاں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل ہے اور نیب کے جو چیئرمین ہیں یہ دونوں ان تمام کیسز کا جائزہ بھی لیں گے اور جن کیسوں میں غلط طور پر پروسیکیوشن شروع کی گئی ہے ان کیسوں کو جو ہے وہ وڈرا بھی کریں گے. یہ بھی اس آرڈیننس کے تحت ان کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کریں. تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ جو آرڈیننس کے تحت جینوئن کیسز آ رہے ہیں جو اس کی جن کو بینیفٹس مل سکتا ہے اس کو پہلے مرحلے پر عدالت کو اور دوسرے مرحلے پر نیب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بعد میں جا کے ملزم کی، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ خاندادہ صاحب کہ ملزم عدالت، پچھلا آرڈیننس میں بھی یہی ہوا کہ سائل درخواستیں دیتے گئے اور وہ ایک شٹل کاک کی طرح ایک درخواست کبھی چیئرمین نیب کے پاس جا رہی ہے، کبھی عدالت کے پاس جا رہی ہے، کبھی آ رہی ہے، اور سوائے 2-4 بڑے کیسوں کے باقی کسی کو بھی ریلیف نہیں مل سکا. وہ کیس ادھر ہی پڑے رہے اور وہ آرڈیننس لیپس کر گیا پارلیمنٹ. اب اس آرڈیننس کے ساتھ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. جس آرڈیننس کا اگر مقصد ٹھیک تھا اور جینوئن تھا تو پھر اگر نیک نیتی پر تھا تو پھر اس کا وہ نیک نیتی وہ نظر آنی چاہیے اور اس کا اطلاق نیب بھی کرے، حکومت بھی سنجیدگی ساتھ کرے اور عدلیہ بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اس کی اطلاق کے حوالے سے جو آئین کی جو قانون کی پابندی ہے وہ سب پر لازم ہے اس کا نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب نے سنی.